دیوبند مقاصد فکر کے بہت بڑے علماء جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی، ان کو حکیم الامت کا لقب بھی دیتے ہیں. ان کا ایک جو نا وہ مریض تھا، تو وہ اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے جو دیکھا، اس نے پھر وہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی کے نام خط لکھا، اور سارا خط میں اپنا حالات واقعہ بیان کیا. ٹھیک نا. پھر اس کے پیر کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا وہ میں بتاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اپنے پیر اشرف علی تھانوی صاحب کو، اس کے مریض لکھتے ہیں کہ ایک رات میں سو گیا تو میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میری زبان سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ اپنے پیر کا نام نکل جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ میری زبان سے نبی علیہ السلام کی بجائے میرے پیر کا نام کیوں نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے 2-3 بار ٹرائی کی کہ میں کلمہ صحیح پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر میری زبان سے نکل جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا. وہ کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب تشریف فرما ہے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں گھبرا گیا. جب گھبرا گیا تو پھر میں چارپائی سے نیچے گرا، میں نے ہوش آئی. پھر میں بہت پچھتایا کہ یار میں نے یہ خواب میں کیا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، یہ تو غلط ہے، کفر ہے، یہ تو قرآن غلط ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اس طرح سے یہ میرے دل میں یہ خیال نکل جائے گا جو میں نے غلط کلمہ پڑھا خواب میں. تو اب وہ بیداری میں کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنے کا ارادہ کیا، میں درود پاک پڑھنے لگتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ کلمے درود پاک میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اشرف علی کا نام آ رہا ہے، اس کی زبان پر، اس کے مریض کے زبان پر اس کے پیر کا نام آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ بنا. خواب میں بھی میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میری زبان سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ. اب میں حالت بیداری میں ہوں تو میں کلمہ درود بھی پڑھ رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے نکل جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا، پھر میں بہت زیادہ رویا. ٹھیک نا. اور یہ پھر اس نے خط میں پھر وہ اپنے پیر کو یہ سارا واقعہ خواب والا بھی اور بیداری والا بھی، خواب میں بھی اس نے کلمے میں بھی اشرف علی تھانوی پڑھا اور بیداری میں درود پاک میں بھی اشرف علی تھانوی کو نبی ان کے پڑھا. تو وہ اپنے پیر صاحب کو لکھتے ہیں، تو پیر صاحب پھر آگے اشرف علی تھانوی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں، یہ تسلی ہے اس واقعہ میں، یعنی خواب میں جو تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر بیداری میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی تھانوی، جو تو نے پڑھا اس واقعہ میں خواب میں اور بیداری میں، یہ مکمل جو واقعہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے، یہ تسلی ہے کہ جس پیر کا تو مرید ہے وہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے کلمے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا، اور درود پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا. اس میں یہ تسلی ہے کہ جو نا وہ تیرا پیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بڑا عمل کر رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے بڑا جو پیروکار تھے وہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین تھے، صحابہ کرام تھے، اہل البیت تھے. کیا کسی صحابی نے، کسی تبع تابعین نے کہ خواب میں کبھی دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھ دیا ہو لا الہ الا اللہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. کوئی خواب کوئی ضعیف واقعی بیان کر دے، کوئی سیرت میں کوئی واقعہ اس طرح کوئی دکھا دے، تو یہ کیا پیر یہ کر کیا رہے ہیں اور اپنے مریدین سے کیا کروا رہے ہیں. اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا یہ پڑھ کے کہ یار یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، کفر نکل گیا ایک قسم کا. ٹھیک ہے نا. جب تک میرے بھائیو کوئی بندہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوتا تو اس کا جو پیر ہوتا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک حص رکھی ہے، وہ بہت بڑا پیر ہے اس کا، وہ بہت بڑا مفتی ہے، جو وہ کام وہ غلط کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے. اب دیکھیں نا وہ مرید خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنا چاہا تو میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری زبان سے کیوں نکل گیا ہے. اس کو پتا تھا یہ غلط ہے، اس بندے کو پتا چل گیا یہ غلط ہے. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ تیرا پیر بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا.
اب دیکھیں کہ مشکات میں یہ حدیث ہے 5073 کا نمبر ہے 5073 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی بھی انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس کو بتاتا ہے، یہ مفتی جو اندر کا نا وہ بتایا تھا کہ تو غلط کر رہا ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہر وہ عمل جس کو بندہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ گناہ ہے۔ اور یہ جو اندر مفتی ہے نا، کوئی بھی بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے، چاہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ ہی کرنے لگے، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، لوگ اس کو برا سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیر رکھا ہوا ہے جو اس کو صحیح بتاتا ہے۔ باہر پیر جو جتنے بھی ہیں یہ تو سارے مال خور ہیں، آپ کا مال کے اوپر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، چاندے کو چھوڑ کر جو آپ کو دین بتاتے ہیں، باقی سارے آپ کو مال تھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اندر پیر رکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کو حقیقت بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جس طرح وہ مریض کہہ رہا تھا نا کہ مجھے خیال آیا کہ یہ میں غلط بیان کر رہا ہوں، یہ غلط کلمہ پڑھ رہا ہوں میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو اندر کا مفتی، اندر کا پیر ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ صحیح راستہ بتاتا ہے، غلط نہیں بتاتا۔ اور جو باہر کے پیر ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے اتنا بڑا کفر بول دیا، بیداری میں بھی خواہ میں بھی۔ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ تسلی ہے کہ تیرا پیر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بڑا عمل کرنا ہے۔